کہ اس کا ایک عام سا بہت سہل سا یارڈ سٹک ہے. اگر انسان کا دل رب سے راضی ہو جائے، اگر مجھے یہ پتہ لگے کہ میرا دل اپنے رب سے راضی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رب بھی آپ سے راضی ہے. اور انسان کا دل رب سے راضی کب ہوتا ہے؟ بہت آسان کام ہے، اس پر نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ کچھ خرچ آتا ہے، بہت سادہ سی بات ہے. اگر میں یہ چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں، تو بجائے لمبی چوڑی مشقتوں، ریاضتوں، مجاہدوں میں پڑھنے کے، ایک معمولی سا کام مجھے کر لینا چاہیے کہ میں اپنے ارادے، خواہشات، اپنی تمنائیں اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں، اور تو اور میں اپنی سوچیں بھی اپنے رب کے ارادوں کے ماتحت کر دوں. نہایت آسان نسخہ ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے یہ ادراک ہونے لگے کہ میں اس قدر حقیر ہوں کہ رب کے سامنے ایک ذرے سے بھی کہیں کمتر ہوں، اور رب تعالیٰ اتنا زبردست اور مہربان اور قوت والا ہونے کے باوجود، جبکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے، میری عبادات سے بے نیاز ہے، وہ مجھ پہ مہربانی کر رہا ہے، مجھے پال رہا ہے بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے. تو جب یہ یقین آئے گا مجھے، تو میرے دل میں اپنے رب کی محبت پیدا ہوگی کہ میرا رب صبح سے شام تک مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کیے رکھتا ہے. اس کی عنایات کا سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. لیکن میری کسی ایک خواہش کو پورا ہونے میں اگر کچھ دیر ہو گئی، میں اسے یاد رکھوں گا اور جگہ جگہ جا کر میں لوگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کرو، میری خواہش پوری ہو جائے اتنے عرصے سے. تو اللہ تعالیٰ کے انگنت رحمتیں اور اس کی نوازشیاں اور عنایات تو مجھے یاد نہیں ہیں، وہ انگنت ہیں، لیکن اس کے مقابلے پر صرف ایک میری ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی ہے وہ مجھے یاد رہتی ہے، اور اس کے لیے میں تڑپتا ہوں. دل کی پوجا ظاہری پوجا سے کہیں زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب میں نے اپنے رب کی دل میں پوجا شروع کی، اور جب میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میں نماز میں جاؤں گا، فرض نماز پڑھنے لگوں گا، تو چونکہ میں دل میں اپنے رب کی پوجا کر رہا ہوں، تو وہ نماز پھر نماز ہوگی، صحیح معنوں میں نماز ہو جائے گی، کہ وہاں مجھے اپنا رب اپنے سامنے دکھائی دے گا. میرا رب یہ سامنے موجود ہے میرے.